السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہماری بات کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ابرہ نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو ہاتھیوں کا لشکر بھی کہا جاتا تھا، اور اس لشکر کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، یعنی کہ اس دور کے اندر لوگ جو تھے وہ ان کی چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے، اور اس ہاتھی کو چلانے والا جو سائز تھا اس کا نام تھا انیس۔ اور یہ لشکر یمن سے نکلا بڑی آب و تاب کے ساتھ، اور عرب کے قبائل کو جب پتہ چلا کہ ابرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو عرب کے قبائل جو تھے انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ ہم ان کے ساتھ ٹکر لیں گے اور ان کو روکیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب اس کا لشکر پہنچا عرب کے قبائل کے پاس، تو انہوں نے یعنی کہ مداخلت کی، ان کے ساتھ لڑائی کی، تو بالآخر عرب کے قبائل کو شکست ہوئی، اور ان کا جو سردار تھا ذو نفر وہ بھی گرفتار ہو گیا، ابرہ نے اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ لشکر چلتا چلتا طائف کے درمیان پہنچا، تو اس وقت طائف کے اندر آباد تھے بنو ثقیف کے لوگ، قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جی بڑے بڑے عرب کے قبائل اس سے شکست کھا گئے ہیں، بنو خصم جیسا قبیلہ اور ذو نفر جیسا سردار بھی ان کی گرفت میں آ گیا ہے، تو ہم جیسا قبیلہ جو ہے وہ تو خواہ مخواہ کے لیے اس کے ساتھ لڑے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے کچھ آدمی بھیجے ابرہ کے پاس کہ بھی آپ مہربانی فرمائیں، آپ جانے مکہ والے جانے، ہم آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ جا رہے ہیں چونکہ مکہ، لا تؤذونا، تو ہمیں ایذا نہ پہنچا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھے، لیکن تمہاری حقانیت کی، تمہاری صداقت کی کوئی دلیل تو ہونا، کوئی ثبوت تو ہونا، یہ نہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں اور تم پیچھے حملہ کر دو۔ کیونکہ اس وقت ثقیف کے جو لوگ تھے وہ بڑے تیر انداز تھے، بڑے ماہر تھے تیر اندازی میں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا آدمی ہے جس کا نام تھا ابو رغال۔ ابو رغال جو ہے وہ ابرہ کے سپرد کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو کام کرے گا، ایک تو یہ ہمارا نمائندہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ راستہ دکھلائے گا مکہ کی طرف۔ یعنی کہ اس وقت تو سڑکیں تھی نہیں، جنگل کے راستے ہوا کرتے تھے، تو وہ ابو رغال جو تھا وہ راستہ بھی ان کو دکھلاتا گیا اور نمائندہ بھی بن کر ان کے ساتھ چل پڑا، اور راستے کے اندر یہ ابو رغال کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو انہوں نے وہیں پر اس کو دفن کر دیا۔ اور یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب عرب کے قبائل حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے، جہاں جا کر وہ آج جمرات عقبہ پر پتھر مارتے، کنکریاں مارتے، تو واپس آ کر اسی ابو رغال کی قبر پر بھی پتھر مارتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ انحراف کیا اور ابرہ کو لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے لے آیا، تو اس وجہ سے اس کی قبر پر بھی پتھر مارتے۔ تو یہ ابرہ کا لشکر جو ہے چلتے چلتے مکہ کی وادی کے قریب جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ابرہ نے حکم دے دیا کہ بھی آس پاس کوئی لوگ ملے، کوئی مویشی ملے، جو چیز بھی ملے اس کو گرفت میں لے لو، یعنی کہ گرفتار کر لو۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے مکہ کی وادی سے بہت سارے اونٹ پکڑے، جس کے اندر جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، اور جناب عبد المطلب تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اور عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ کانا جسیمن وسیمن، بہت بڑے یعنی کہ خوبصورت اور جمال کے مالک تھے۔ اور اسی طریقے سے جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہ نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو وہ آیا، اور اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے عرب کا سردار جو ہے ذو نفر وہ بھی اس کی قید میں ہے، گرفتار ہے۔ تو سب سے پہلے ذو نفر کے پاس گیا اور کہا کہ بھی تیری بات چیت ہے ابرہ سے؟ اس نے کہا اگر میری بات چیت ہوتی تو میں قید میں ہوتا۔ اس نے کہا البتہ جو یہ ہاتھی چلانے والا سائس ہے جس کا نام انیس تھا، اس سے میری راستے میں دوستی ہو گئی ہے، اس کے ذریعے میں ابرہ تک تیری بات پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو سائس ہوا کرتے تھے وہ بادشاہ کے بڑے مقرب ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہاتھی چلاتے تھے اور بادشاہ اسی ہاتھی پر بیٹھتا تھا۔ تو ابرہ کو جا کر اس نے سائس نے بتایا کہ اس طرح مکہ کا سردار عبد المطلب آیا ہے۔ تو جناب عبد المطلب کو جب اس نے کہا کہ آنے دو، تو جناب عبد المطلب جب اس بادشاہ ابرہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو اس کے دل کے اندر عبد المطلب کا ایسا روب پڑا کہ وہیں پر بیٹھا رہا اور کانپتا رہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اتنا بڑا روب والا، اتنے بڑے دبدبے والا شخصیت اور خوبصورت مالک۔ اور اس نے کہا کہ بھی میں اس کو تخت پر بٹھلاؤں کہ شاید بات نہ بنے۔ وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور آ کر جناب عبد المطلب کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جی آپ کیسے، آپ کا آنا ہوا، آپ بتلائیں میں آپ کا کام کر دوں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تیری فوجوں نے جو ہے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، فلہٰذا میں اسی کا مطالبہ لے کر آیا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں وہ میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ تو ابرہ نے
یعنی کہ اس نے سنا یہ بات تو وہ ہنس پڑا۔ عبد المطلب نے پوچھا بھی کیوں ہنستے ہو؟ اس نے کہا کہ اب تو میرے خیمے میں آیا تو میرے دل کے اندر تیری عزت اور وقار بڑھ گیا تھا، لیکن جب تو نے یہ سوال کیا ہے تو میرے دل کے اندر تیری عزت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ولی ماذا، کیوں؟ اس نے کہا میں یمن سے بڑا لشکر لے کر آیا ہوں، تمہارے جس سے محبت کرتے ہو، جس حرم کے ساتھ تم رہتے ہو، اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تم جو ہو یہ اونٹوں کا مطالبہ لے کر آئے، تم میرے پاس آتے، میرے پاؤں پکڑتے، میرے سامنے گڑ گڑاتے، خدا کے لیے ہمارے حرم پر آپ حملہ نہ کریں، ہمارے کعبہ کو نہ گرائیں، الٹا تم اونٹوں کا مطالبہ لے کر بیٹھے ہو۔ تو جناب عبد المطلب جو تھے وہ بڑی تسلی سے، اور چونکہ وہ آپ فصیح اللسان تھے، بڑا بولنے والا آدمی تھا، تو جناب عبد المطلب نے نگاہ ڈالی ابرا کی نگاہ میں۔ اس نے کہا ابرا سن لے، ابرا سن لے، انا رب ابلی، یہ میرے اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ وَلِمَاذَا بَيْتٌ رَبٌّ حَيٌّ، جس گھر کو تو گرانے جا رہا ہے اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کا مطالبہ لے کر آیا ہوں، تو جان اور تیرا وہ رب جانے، تیرے اس گھر کا مالک جانے، تیرا اس کے ساتھ معاملہ ہے، میرا اپنے اونٹوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے جی، اس کے اونٹ چھوڑ دو۔ تو جناب عبد المطلب اپنے 200 اونٹ چھڑوا کر واپس چلے گئے، اور اب ابرا نے یہ بھی کہا کہ بھی آپ دیکھیں میں صرف اپنے تمہارے قبائل کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو گرا کر واپس چلا جاؤں گا، جس قبیلے نے بھی مداخلت کی میں اس کو رون ڈالوں گا، کچل ڈالوں گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمہارا کوئی قبیلہ میرے راستے میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ جناب عبد المطلب آئے اور آ کر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور ملتزم میں جا کر انہوں نے دعا کی کہ یا مولا میرے رب، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ ہی اپنے رب، اپنے کعبہ کی، اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں، یا رب ہم کمزور ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ بھی تمام قبائل جو ہیں وہ حرم کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جائیں اور اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ جب لوگ قبائل جو تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے تو اب ابرا بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی ہاتھی کو چلایا جائے، یعنی کہ جو سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا اس کو چلایا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس ہاتھی کو جب چلانے لگے تو وہ جو ذو نفر گرفتار تھا وہ اس نے دیکھا کہ اب ہاتھی جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کو اور تو موقع نہ ملا، وہ موقع کی تلاش میں جاتے ہوئے جا کر ہاتھی کے کان میں جا کر اس نے چمٹ گیا اور اس سے پکڑ کر کہا کہ اے ہاتھی وہ فیل بیٹھ جا، خدا کے لیے آگے جس کے پاس تو جا رہا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اترک یا محمود، اترک یا محمود، خبردار بیٹھ جا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ اور اسی طریقے سے سائز جو تھے وہ اس کو اٹھا رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن وہ چلتا ہی نہیں تھا۔ سائز نے کہا بھی اس کا رخ یمن کی طرف کرے، جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ ہاتھی چل پڑتا، جب بیت اللہ شریف کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ پھر اسی طریقے سے سائز نے کہا کہ بھئی اس کو لے جاؤ پیچھے اور لمبا چکر لے کر جو ہے اس کو واپس لے آؤ، شاید چل پڑے۔ پھر اس طرح کیا گیا، جب اسی جگہ پہ آتا تو بیٹھ جاتا۔ اور اسی کشمکش میں تھے کہ فوراً ہی بیت اللہ شریف کی طرف سے آسمان سے ایک سیاہی چھا گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندے جو تھے وہ آ گئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ میرے مدنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے مکر سے، ہاتھی والوں کی چلاکی سے اور ہاتھی والوں کے دھوکہ دہی کو کس طرح کچل ڈالا، کس طرح ملیا میٹ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر غول کے غول پرندے بھیجے اور وہ سب بنا کر آ رہے تھے، کنکر ان کے چونچ میں بھی تھے، ان کے پاؤں میں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کنکر پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کنکروں کو میں گولا بنا دوں گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کنکروں کو پھر گولا بنا دیا اور وہ اس طرح ہو گئے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جس طرح چرا ہوا گھاس ہو، جس طرح جانور جو ہے وہ گھاس چبا چبا کر نیچے جگالی کر دے، نیچے پھینک دے اور روند ڈالے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ابرا جو تھا اس کو اسی سے بیماری لگی، اس کا گوشت سارا گل سڑ گیا اور اسی بیماری میں چیختا ہوا چلاتا ہوا جو ہے وہ مر گیا۔
ختم ہو گیا، اور اسی سال کو عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال کہا جاتا تھا، اور اسی سال میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیونکہ عرب کے اندر کیلنڈر نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں تھی، وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد رکھا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کب ہوا، وہ کہتے تھے اس سال اس سال اس سال، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کب ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ ہاتھی والے سال یعنی کہ عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والے سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ تھے عرب کے حال و احوال کہ عرب جو تھے اس طرح کے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں ضرور